سے 15 کے بیچ میں بتایا کہ قیامت کے دن جب حساب لیا جائے گا، انسان کا صحیفہ اعمال پیش کیا جائے گا، اور بتایا جائے گا کہ جب انسان کو دو قسموں میں بانٹ دیا جائے گا، اور اس کا صحیفہ اعمال جو ہے اگر دائیں ہاتھ میں ہوگا تو وہ نیکوکار اور بخشش کی علامت ہوگی، اور بائیں ہاتھ میں ہوگا تو وہ اس کی ہلاکت کا اور اس کے نافرمان ہونے کی علامت تصور کیا جائے گا۔ سورہ الانشقاق کی آیت نمبر 16 سے 19 میں بتایا گیا کہ شفق کی رات اور چاند کی قسم کھا کر، شفق کی رات کی اور چاند کی قسم کھا کر اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن مشرکین کو سخت ہولناک امور سے گزرنا پڑے گا۔ یعنی بار بار اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں موقع ہے کہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور شرک کو چھوڑ دو۔ سورہ الانشقاق کی آیت نمبر 20 سے 25 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین، کفار، ملحدین اور دہریوں کہ ایمان نہ لانے کی مذمت کی ہے، اور ان کے دردناک عذاب سے ان کو ڈرایا، اور ان مومنین کی نجات اور بشارت کو اللہ نے بیان فرمایا جن کا اعمال صالحہ سے متصف ہوں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد سورۃ البروج ہے، اور یہ سورہ بروج بھی مکی صورت ہے، اس کی 22 آیات ہیں اور اس کا 1 رکوع ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی کو بیان کرتا ہے۔ اس میں اللہ آسمان کی کیفیات کو بیان کرتا ہے کہ اللہ نے جو آسمان پیدا کیے ہیں وہ کیسے آسمان ہیں، وہ آسمانوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے برجوں والا آسمان بنایا ہے، اور وہ کیا ہے، وَإِذَا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، برجوں والے آسمان کی قسم، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، حاضر کی قسم اور جس کو حاضر کیا جائے گا، قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، خندق والے ہلاک کیے جائیں گے، بڑھتی ہوئی آگ والے۔ پورا قیامت کا اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بروج کے اندر بیان فرمایا، اور اس صورت کا بھی جو ہے وہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی 9 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور قیامت اور امتوں کی گواہی دینے اور نبیوں کی قسم کھا کر ان کے قیامت کے احوال کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے سورہ البروج کی آیت نمبر 10 اور 11 کے بیچ میں سرکش کافروں کے لیے دوزخ کا جو عذاب تیار کیا گیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے سورہ البروج کی آیت نمبر 12 سے 22 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی عظمت کا بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے اعداء سے اس کے انتقام لینے کی قدرت بیان فرمائی۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 27 ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا جو ہے وہ نمبر 85 ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ البروج کو اور سورہ والسماء والطارق کو اکثر اوقات آپ تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کو تلاوت کرنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید کی صورت ہے سورہ الطارق۔ یہ صورت یہ بھی جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور اس کی 17 آیات ہیں اور اس کا 1 رکوع ہے۔ اس سورہ طارق دیگر مکی صورتوں کی طرح اس کے اندر بھی اسلام کے بنیادی عقائد کو بیان فرمایا گیا۔ جتنے بھی مکی صورتیں ہیں اس میں سب سے پہلے اللہ عقائد اسلامیہ کو بیان کر رکھے ہیں، کیونکہ کفار کا سب سے بڑی جو مشرکین کے اندر یہ تھی کہ ان کا عقیدہ تو سب درست نہیں تھا، وہ شرک کرتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ چاند کی پوجا کرتے تھے، وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ تو تمام مکی صورتوں میں بنیادی طور پر پہلے اللہ عقائد کی تعلیم دے رہا ہے۔ مشرکین کو اللہ بار بار متنبہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، شرک کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانو۔ اس صورت کے اندر بھی بنیادی طور پر عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ قیامت لوگوں کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب و کتاب، جزا اور سزا کو اللہ تعالیٰ نے سورہ طارق کے اندر بتایا ہے، اور یہ بتایا کہ جو ابتدا کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ کوئی فرق ہے زندگی، یہی جو زندگی ہے ہماری یہی زندگی ہے، بعد میں مرنے کے بعد کون زندہ ہوگا، کس نے زندگی دیکھنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ بتایا کہ انہ علی رجعہ لقادر، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے جب پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی طریقے سے سورہ
الطارق کی ابتدائی آیات میں آسمان رات کے طلوع ہونے اور روشن ستاروں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ہر نفس کے اوپر فرشتے کے اللہ تعالیٰ نے ہر نفس پر فرشتے نگہبان مقرر فرمائے ہیں، یعنی ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں جو اس کی نیکیوں اور گناہوں کو مقرر لکھتے ہیں، یعنی فرشتے بھی بطور گواہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ بعد میں انسان یہ نہ کہے کہ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے سورہ الطارق کی آیت نمبر 5 سے 8 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر استدلال کیا اور انسان کو بتایا کہ ابتداء نطفہ میں پیدا کیا، اور جب انسان ابتداء پیدا ہوا پھر اس کی انتہا کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ابتدائی مراحل کو پیدا کیا، کن کن مراحل سے انسان کو گزرنے کے بعد اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس منظر کی منظر کشی کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کے اندر بیان فرماتا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اللہ نے اس کو کس طرح پیدا کیا، کس انداز سے، کن مراحل سے گزر کے وہ اس دنیا میں آیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، وہ جو پیٹھوں اور سینوں اور ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس پورے منظر انسان کی پیدائش کا منظر بیان کر کے کہ انسان کن کن مراحل سے گزرتا ہے، اور اتنے مراحل سے ایک پانی کا نطفہ، ایک گوشت کا لوتھڑا، انسان جو ہے وہ ان مراحل سے گزر کر دنیا میں آیا اور مقابلہ خدا سے کرتا ہے، چیلنج اللہ کو کر رہا ہے۔ یہاں انسان کی حقیقت اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے کہ تیری جبلت کے اندر عاجزی آنی چاہیے، انکساری آنی چاہیے۔ تو اپنی حقیقت کو اگر دیکھے گا تو ساری اوپر نہیں اٹھا سکتا، اور تو خدا کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ یہاں پھر بار بار انسان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ شرک چھوڑ کر اپنے رب کو ایک مانے۔ اسی طریقے سے سورہ الطارق کی آیت نمبر 9 اور 10 میں انسان کے حشر کو کے حال کو بیان فرمایا کہ اس دن انسان کے دل کی پوشیدہ باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا حساب لے گا، اور اس دن انسان کی کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ الطارق کی آیت نمبر 11 اور 17 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین اور آسمان کی قسم کھا کر بتایا کہ قرآن مجید صادق ہے، جو حق اور باطل کے درمیان صحیح فیصلہ کرنے والا ہے، اور اس قرآن مجید کی تکذیب کرنے والے کفار کی زجر و توبید اور ان کی شدید وعید اللہ تعالیٰ نے سورہ الطارق کے اندر بیان فرمائی۔ اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ اعلیٰ ہے، اور یہ صورت بھی جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کی 19 آیات ہیں اور اس کا 1 رکوع ہے، اور اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھی جو سب سے بلند ہے۔ اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ اپنی تسبیح کے ساتھ فرما رہا ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جب بھی پکارو تو سبح اسم ربک الاعلیٰ، اللہ کو اچھے ناموں سے پکارا کرو، اعلیٰ ناموں سے پکارا کرو۔ اور اس صورت کے تحت، اس آیت کے تحت، سبح اسم ربک الاعلیٰ کے تحت ہمارے مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ ہمارے لوگوں کی یہ جو عادت ہے نا، وہ اکثر کہتے ہیں کہ اللہ میاں تمہیں سلامت رکھے، نعوذ باللہ من ذالک، یا سندھ کے یا کسی جنوبی پنجاب کے دیہاتی علاقوں میں جائیں نا تو وہ کہتے ہیں اللہ سائیں خیر کرے، یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ اللہ میاں تمہاری، اللہ میاں خیر کر دو۔ ان القاب سے فرمایا کہ جن القاب سے تم دنیا میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان القاب سے رب کو نہ پکارو۔ اس لیے یہ اس آیت کے اندر، اس آیت کے تحت علماء اور محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ میاں کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اکثر ہمارے لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے کہ اللہ میاں خیر کرے، یہ نہیں کہنا کہ یہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ سائیں کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے جو وہ نام کی وہ اصطلاحات جو ہم مخلوق میں ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں، وہ خدا کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب بھی نام آ تو اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ جل شانہ کہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کا جب بھی نام لے تو کہیں اللہ تعالیٰ، جب بھی نام لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب بھی نام لے اللہ جل شانہ، یہ اللہ تعالیٰ کو ان عظیم ناموں اور عظیم صفتوں کے ساتھ پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ سائیں کہنا یا اللہ میاں کہنا یہ گناہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے جو سب سے بلند ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس کو درست بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے صحیح انداز سے
صحیح انداز سے اس کی ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس لیے یہاں اس صورت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکارنے کی جو ہے وہ تبلیغ کی جا رہی ہے، کیونکہ کفار اور مشرکین کی بھی یہ عادت تھی، وہ بتوں کو مختلف قسم کے نام دے دیتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید جو اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی مرضی کا نام دے دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اندر منع کیا۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کر رہی ہے، اللہ کی جلالت کو بیان کر رہی ہے، اللہ کے کرم کو بیان کر رہی ہے، اللہ کے فضل کو بیان کر رہی ہے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کے نام کو لیں تو آپ اللہ تعالیٰ کہا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہا جائے، اللہ جل شانہ کہا جائے، اللہ میاں یا اللہ سائیں کہنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس سورہ اعلیٰ کی پہلی 5 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح پڑھنے کا حکم ہے، اس کی تمہید کا حکم ہے، اور کیونکہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس کو ہدایت عطا فرمائی اور اس کو نفع کی چیزوں کو پیدا کیا۔ پھر اسی طریقے سے سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 6 اور 7 کے بیچ میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید کو حفظ کرنا اللہ نے آسان بنا دیا، اور یہ بشارت دی ہے کہ آپ قرآن مجید کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ یعنی فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ نے جب وحی نازل کر دیا اور مصطفیٰ کی زبان سے قرآن جاری ہو گیا، اللہ نے اس کو مصطفیٰ کے سینے سے نقش کر دیا اور فرمایا کہ یہ اس کو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور یہ سینہ مصطفیٰ کا کمال ہے کہ آج دیکھیں 27ویں شب ہے، پوری دنیا میں آج ایک ہی رمضان ہے، ایک ہی 27ویں شب ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی حساب کر سکتا ہے کہ آج رات دنیا میں کتنے قرآن ختم ہوں گے، کتنے ختم قرآن آج دنیا کے اندر ہوں گے، کتنے لوگوں نے جو وہ اعتکاف میں قرآن ختم کیے، کتنے لوگوں نے پورا رمضان قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرما۔ اس سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 8 سے 13 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے نفوس انسانیہ کی اصلاح اور تہذیب کی تلقین فرمائی ہے۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 19 کے بیچ میں بتایا کہ نفس کو کفر اور شرک اور کبیرہ گناہوں سے بچانے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے، اور یہ سورت جو ہے یہ بھی مکی سورت ہے اور اس کی 26 آیات ہیں، اور اس سورت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ سورہ غاشیہ کو دیگر مکی صورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد سے شروع کیا گیا، اور اس صورت میں قیامت کے دہشت ناک احوال کو اللہ نے بیان فرمایا، مومنین اور کافرین کے اعمال کی جزا اور سزا کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اہل جنت اور اہل دوزخ کے اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی قدرت اور اس کی حکمت اور اس کے علم پر آسمانوں، اونٹوں، پہاڑوں، زمینوں وغیرہ کی تخلیق کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ جو اپنی قدرت پر استدلال فرما رہا ہے۔ سورہ اس کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یاد دلایا کہ انہوں نے اللہ عز و جل کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور جہاں ان کے اعمال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اس کا انہیں حساب و کتاب سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید کی سورۃ الفجر ہے۔ سورہ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ پھر اس سورت کے اندر جو ہے وہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر اس کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے، اور ذی الحجہ کی جو 10 عظیم راتیں ہیں ان کی اللہ تعالیٰ عظمت اس کے اندر بیان فرما رہے کہ والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں کے بارے میں علماء محدثین نے لکھا ہے کہ دیکھیں لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے مہینے کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ؟ اعتکاف کرتے ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان طاق راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر کی سعادت مل جائے اور وہ لمحات نصیب ہو جائیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنے مخلوق پر کتنا کرم کرتا ہے کہ ایک طرف ہم 10 راتیں پورا آخری عشرہ رمضان کا اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب انسان کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ مومن کی نیت کے مطابق ہر کہ میں نے کل بھی اس کے اوپر درس دیا تھا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو حضور نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب رمضان کے آخری عشرے کے 10 دنوں میں ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے جو ہے وہ لیلۃ القدر عطا فرمائے، کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ جو بھی کوشش کرتا ہے اس کی نیت کے مطابق اسے ضرور ملتی ہے۔ لیکن چونکہ بسا اوقات انسان کے دل میں یہ تشنگی رہ جاتی ہے، پتہ نہیں مجھے وہ لمحہ ملا یا کہ نہیں ملا۔ اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کی مامتا سے زیادہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔
کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھا رمضان گزرنے کے بعد آگے جب ذی الحج آتا ہے، ذی الحج کے مہینے کی پہلی جو 10 راتیں ہیں، اللہ ان کی قسم کھا کر ان کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے، علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ ذی الحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں، اس میں ہر رات کو اللہ لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ادھر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا اور اس کا اجر بیان کر دیا، مومن کو کہہ دیا کہ تو تلاش کر، آخری عشرے میں ملے گی، اور ادھر یہ بتا دیا کہ بندے نے تلاش بھی کی، اس کو تشنگی بھی ہے، خوشخبری سنا دی کہ ذی الحجہ کی 10 راتوں میں عبادت کر لینا، دن کو روزہ رکھ لینا، رات کو عبادت کر لینا، اللہ تعالیٰ ہر رات کو تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ادھر لیلۃ القدر کو رمضان میں مخفی رکھا ہے، اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر کو اور ان راتوں کی عظمت کو بھی ظاہر کر دیا، اس کا تعین بھی فرما دیا، تاکہ مومنین جو ہے وہ اپنے نیک عمل کے لیے ان کے اندر جستجو پیدا ہو، نیک عمل کے لیے ان کے اندر اور جو ہے وہ عظمت پیدا ہو۔ سورۃ الفجر کی پہلی 5 آیتوں میں فجر کی قسم، ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم، تاک اور جست راتوں کی قسم کھا کر کفار کو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ عذاب ارشاد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرما رہا ہے۔ سورۃ الفجر کی پہلی 6 سے 14 آیات کے بیچ میں بعض کفار ظالم قوموں کا ذکر فرمایا گیا، جسے سمود، قوم عاد، قوم فرعون کو بتایا کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ پھر اسی سورہ فجر کی آیت نمبر 15 سے 20 کے بیچ میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی میں خیر اور شر، تنگی اور کشادگی میں مبتلا کیا ہے، اور کسی انسان کے پاس جو ہے وہ زیادہ نعمتوں کا ہونا یہ اس پر دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور معزز انسان وہی ہے جو فقر اور فاقہ میں مبتلا ہونے کے باوجود تقوی پر قائم رہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس عظمت کو بیان فرمایا۔ پھر سورہ فجر کی آیت نمبر 27 سے 30 کے بیچ میں بتایا کہ مومن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کو جنت میں حاصل کرے گا، اور کفار دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عظمت مومن کو بیان فرمایا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر فرمایا کہ جو بندہ دین پر قائم رہتا ہے، فرمایا کہ وہی نفس مطمئنہ ہے، اور وہ جب اللہ اس سے جب راضی ہوتا ہے وہ خدا سے ملاقات کرتا ہے، خدا اس سے ملاقات کرتا ہے۔ تو اس کے بعد سورہ بلد ہے، یہ سورۃ بلد جو ہے یہ بھی جو ہے وہ مکی صورت ہے، اس کی 20 آیات ہیں، اور یہ پوری کی پوری نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ تعالیٰ مکہ شہر کی قسم کھا رہا ہے، وانت حل بہذا البلد، کہ اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس میں مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے، حضور علیہ السلام کی ولادت کے مراحل کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بیان فرما رہا ہے، اور اس کی پہلی 4 آیتوں کے اندر بلد حرام ام القریٰ یعنی مکہ کی قسم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور اس کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے کہ مکہ امن والا شہر ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس سورہ بلد کے اندر جو ہے وہ 5 سے 7 کے بیچ میں انسان کو جو ہے وہ کہ انسان دھوکے میں مبتلا ہے، اور وہ فضولیات میں پیسہ خرچ کرتا ہے، اور پھر فخر سے لوگوں میں بیان کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو بھی انسان اعلانیہ گناہ کرتا ہے خدا اس کو ڈھیل دے رہا ہے۔ پھر سورہ البلد کی آیت نمبر 8 سے 10 کے بیچ میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھوں، زبان اور ہونٹوں کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے لیے خیر اور شر کے راستے واضح کر دیے ہیں، اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی عقل سے کسی ایک راستے کو اختیار کرے۔ صراط مستقیم کا اختیار کرنا یہ انسان کے اپنے ذمہ لگا دیا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اس طرف انسان کو توجہ دلوائی ہے سورت کے اندر۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے وہ سورت ہے سورہ الشمس۔ یہ سورت ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی ہے اور اس کی روشنی کی قسم کھائی ہے، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم اور جب اس کے پیچھے آئے، یعنی سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ چاند لے آتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہا ہے۔ والنہار اذا جلاہا، دن کی قسم کھا رہا ہے کہ جب وہ سورج نکلنے کے بعد بالکل نمایاں ہو جاتا ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، رات کی قسم کھا رہا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو
اللہ تعالیٰ رات لے آتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی تمام نشانیوں کو اس کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ پھر اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی مثال دی ہے، اور کہ ان کے ایک شخص نے اپنے رسول یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی اور ان کی مقدس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، جس کی سزا میں اس پر دنیا میں عذاب آ گیا۔ اس پوری صورت کے اندر یہ بیان فرما کر اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں کے رسولوں کی گستاخی اور اس پر عذاب کو بیان کرنے کے بعد اہل کفار مکہ کو اس کی تعلیم دے رہا ہے کہ تمہیں اللہ موقع دے رہا ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کی گستاخی نہ کرو، تم میرے مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ۔ جب تم مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ گے تو خداوند قدوس تمہیں جو ہے وہ عذاب سے بچا لے گا۔ اس کے بعد سورۃ اللیل ہے۔ سورۃ اللیل یہ مکی صورت ہے، اس کی 21 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رات کی کیفیات کو واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف ہے۔ اس صورت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النبا سورۃ اللیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رات اور دن اور مذکر اور مؤنث کے خالق ہونے کی قسم کھا کر یہ فرمایا کہ لوگوں کے اعمال مختلف ہیں، اور بعض نیکوکار ہیں، بعض بدکار ہیں، بعض مومنین ہیں، بعض کافر ہیں۔ سورۃ اللیل کی 5 سے 10 کی آیات کے بیچ میں بتایا کہ لوگوں کے 2 گروہ ہیں، ہر گروہ کا طریقہ کار مختلف ہے، اور وہ ہر گروہ کے اخروی جزا کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی، اس کے انداز کو بیان فرمایا۔ پھر سورۃ اللیل کے اندر بتایا کہ آخرت میں مال کام نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا منشور بنانے والا، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت کا منشور بنانے والا ہے اور وہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے، اس لیے تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور شرک کو چھوڑ دو۔ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 14 اور 16 کے بیچ میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب سے ڈرایا، اور یہ عذاب ہر اس شخص کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے رسول کے ارشادات کی تکذیب کرتا ہے۔ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 سے 21 کے بیچ میں بتایا کہ جس شخص نے اپنے مال کا کسی سے بدلہ اتارنے کے لیے خرچ، اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اللہ نے بیان فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تو لوگوں نے جو ہے وہ چہم گوئیاں کی کہ ایک عام غلام کو حضرت بلال کو خرید کر انہوں نے آزاد کیا ہے، یقیناً حضرت بلال کے اوپر کوئی ان کا احسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو پاکیزہ بنا دیا ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کو، آپ کے کمال کو، آپ کے مال کی پاکیزگی کو، آپ کے نفس کی پاکیزگی کو، آپ کے باطن کی پاکیزگی کو بیان فرما رہا ہے۔ اب یہاں کفار نے صدیق اکبر کو تانا دیا، اللہ تعالیٰ کفار کو صدیق کی طرف سے جواب دے رہا ہے، یہاں مقام صدیق ہے، اور اس کے فوراً بعد سورہ والضحیٰ ہے، وہاں پر کفار نے نبی پاک کو تانا دیا اور اللہ تعالیٰ نبی کی طرف سے جواب دے رہے ہیں۔ سورۃ اللیل میں کفار نے صدیق کو تانا دیا تو اللہ نے صدیق کی طرف سے جواب دیا، اور سورہ ضحیٰ میں کفار نے نبی پاک کو تانا دیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی طرف سے جو ہے وہ نبی پاک کی طرف سے کفار کو جواب ارشاد فرمایا۔ تو یہ آج کے اس درس کا خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ والضحیٰ سے جو اب اختتام تک لے جائیں گے۔ یہ آپ لوگوں پر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم پورے قرآن کی تفسیر، اس کا خلاصہ، اس کا مفہوم اور اس کا پیغام سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ جل جلالہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، اسلام پر زندگی عطا فرما، ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس آخری اشرا میں ہمیں جہنم سے آزادی کی توفیق عطا فرما۔ قرآن حکیم فرقان مجید کے آج ختم قرآن کی پوری دنیا میں محافل اور مجالس جاری ہیں۔ اللہ آج کی اس بابرکت شب کی ہمیں رحمت نصیب فرما، سعادت نصیب فرما، کرم نصیب فرما۔ جتنے ساتھی اس درس کے اندر موجود ہیں اللہ ان سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، اولادوں میں برکتیں عطا فرما۔ بالخصوص جو ساتھی ہمارے بھائی اسلم صاحب، عبد الرحمن صاحب، ہمارے ایک ساتھی شاگرد ہیں علی شان، جنہوں نے اس درس کو کور کیا ہے، اس کو سوشل میڈیا کی زینت بنایا ہے، اس کو فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اور ویب سائٹس کے اوپر ڈال کر پوری دنیا میں اس درس کو پہنچایا ہے۔ اللہ ان کی اس سائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یہ قرآن پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنے ہیں۔ اللہ ان کو اس کی جزا عطا فرما، ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما، بچوں کی خیر فرما، جو بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں اللہ دور فرما۔ اللہ جتنے ساتھی اعتکاف میں ہیں اللہ ان کے اعتکافوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس پورے محلے پر اپنا کرم فرما، جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں اس دعا کو قبول فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔